جناب عبدالعزیز خطیب نشان بھائی خوشیان حضرت علامہ مولانا تنویر القادری صاحب سے بہت و احترام کے ساتھ گزارش کروں کہ حضرت اپنے بہترین خطاب سے ہم سب کو نوازیں. آئیے حضرت استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس ان چار مصروں کے ساتھ کہ دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا، دل روضہ رسول کی جالی پہ رکھ دیا، ہم نے یہ پھول نور کی ڈالی پہ رکھ دیا، اور صدقہ رسول پاک کا بخشا خدا نے جب تھوڑا سا حسن چاند کی تھالی پہ رکھ دیا. واہ واہ واہ. ممبر شریف پر جلوہ فرما حضرت علامہ مولانا عبدالقیوم صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، اور وہیں پر تشریف فرما استاد کریم حضرت علامہ مولانا صدیق صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی، اور میری بائیں سائڈ حضرت حافظ و قاری جعفر صاحب قبلہ و دیگر حفاظ کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اسباب خدا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزادہ گلوں قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایما، مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، حبیب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الرضی والکرم. وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. برادران اہل سنت، آپ نے مجھ سے قبل اچھی آوازوں میں اچھے کلام سماعت کی، اور ایک جامع خطاب فضیلت مدینہ پر بھی سماعت فرمایا. میں بھی آپ کے درمیان فضیلت مدینہ بحیثیت نسبت رسول پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا. آپ سے پرخلوص گزارش یہ ہے کہ آپ توجہ بنائے رکھنا. امام اہل سنت فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. برادران ملت، جب دل کو عقل مل جاتی ہے تو پھر لوگ جنت البقیع میں مدفون ہونے کی تمنا کرتے ہیں، اور یہی خواہش رہتی ہے کہ بس وہاں پہنچیں اور پہنچنے کے بعد ملک الموت سے ملاقات ہو اور جنت البقیع میں مدفون ہو جائے. امام نے فرمایا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں.
اور پھر ایک نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے سائے تلے آرام سے ہیں، اتنی ہی دیر میں قافلے سے آواز آتی ہے چلو چلو چلنے کا وقت ہو گیا ہے. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے. اور وہ در ہے کہ اس در کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اسی در کے ٹکڑوں پہ پلنا چاہتے ہیں. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. امام نے فرمایا اب تو نہ روک اے غنی، عادتیں سگ بگڑ گئی. کتے کی عادت ہوتی ہے جس گھر سے اسے ہڈی ملتی ہے شام کو اسی گھر میں آ جاتا ہے. تو امام فرماتے ہیں اب تو نہ روک اے غنی، عادتیں سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائیں ہم. ہے تو رضا نرا ستم جرم پہ گر لجائیں ہم. کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں. کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں. برادران اہل سنت، رب قدیر جل مجدہ الکریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مجھے اس شہر کی قسم، اور اس شہر کی قسم یہاں بلد سے مراد مکہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے. لیکن ہم اور آپ قسم کھاتے ہیں تو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم ارشاد فرماتا ہے تو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے اس چیز کی شان و عظمت کو بڑھا دیتا ہے. اللہ نے مکہ شہر کی قسم ارشاد فرمائی کہ مکہ کی قسم. اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو تھوڑا طوالت میں لے جا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم ارشاد کیوں فرمائی. عالم تصور میں چلیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کر لیجئے اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار عالم، ذرا ہمیں یہ تو بتا مکہ شہر کی تو نے قسم ارشاد فرمائی ہے کیا اس لیے کہ خانہ کعبہ ہے؟ کیا اس لیے کہ مقام ابراہیم ہے؟ کیا اس لیے کہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں؟ کیا اس لیے قسم ارشاد فرمائی کہ مینا کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے؟ اے پروردگار عالم کیا حجر اسود ہے اس لیے قسم ارشاد فرمائی؟ تو رب قدیر کی بارگاہ سے آپ کو جواب مل جائے گا، اس چکر میں مت رہنا. حجر اسود میں نے جنت سے بھیجا ہے. مقام ابراہیم کو عظمت اس لیے ملی کیونکہ میرے خلیل کے پیر لگ گئے. خانہ کعبہ کو عظمت اس لیے ہے کہ اسے میرا گھر کہا جاتا ہے، اسے بیت اللہ سے مشہور کیا گیا ہے. وہ میرا گھر ہے، وہ میرا خانہ کعبہ ہے. میں نے قسم اس لیے نہیں ارشاد فرمائی کہ وہاں مزدلفہ میدان ہے، مینا کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہیں. میں نے اس لیے قسم ارشاد نہیں فرمائی. اے رب قدیر پھر تیرے بندے سوالی بن کر تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، آخر مکہ شہر کی قسم ارشاد کیوں فرمائی ہے؟ تو رب فرمائے گا میرے بندے سن، آیت کو پورا پڑھ لے، تجھے معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. ان چیزوں کی وجہ سے مکہ کی قسم نہیں کھائی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس زمین میں میرے حبیب کے قدم چوم لیے ہیں، اس لیے میں نے اس کی قسم ارشاد فرمائی. نسبت کا کمال دیکھیں. کسی چیز کو جب کسی اعلیٰ چیز سے نسبت ہوتی ہے تو جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے وہ جتنی اعلیٰ ہوتی ہے نسبت ہونے والی چیز اتنی اعلیٰ بن جاتی ہے. لیکن یہاں نسبت کسی اور سے نہیں بلکہ باعث تخلیق کائنات کے قدموں سے ہے.
مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ آپ کی بات سمجھ میں آئے تو بول دینا سبحان اللہ ماشاءاللہ، تاکہ مجھے لگے کہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے اور میرا کلام آپ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مکہ شہر کی قسم اس لیے کھائی، اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس زمین نے حبیب کے طلبوں کا بوسہ لے لیا ہے۔ اس زمین نے حبیب کے طلبوں کا بوسہ لے لیا ہے۔ اب میں آخری جملہ آپ کو دوں اپنی تمہید کا، کہ جس زمین نے حبیب کے قدموں کے طلبوں کا بوسہ لے لیا ہو، اس کی عظمت اتنی بڑھ جائے کہ رب قرآن میں اس کی قسم ارشاد فرمائے، پھر اس زمین کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں قدم ہی نہیں لگے بلکہ پورا جسد مبارک ہی مدینہ شریف میں رکھ دیا گیا ہے۔ مدینہ شریف وہ مقدس شہر ہے جہاں قدم ہی نہیں لگے بلکہ پورا وجود مبارک ہی وہی پہنچا دیا گیا ہے۔ اور حضرت استاد الکریم علامہ صدیق صاحب قبلہ نے ایک بات چھیڑی تھی کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ یہ علمی اختلاف ہے اور سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ اب دلائل دینے والے دلائل دیتے ہیں، مکہ افضل ہے کیوں خانہ کعبہ ہے، مکہ افضل ہے مسجد حرام ہے، مکہ افضل ہے مقام ابراہیم ہے، مکہ افضل ہے صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ اب کوئی دلیل دیتا ہے مدینہ افضل ہے، وہاں روضہ رسول ہے، مدینہ افضل ہے وہاں محبوب کا گھر ہے، مدینہ افضل ہے وہاں آخری نبی آرام فرما ہے۔ لیکن ہم کسی دلیل کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم بریلی کے تاجدار سے پوچھیں گے، بریلی کے تاجدار آپ بتا دیجئے مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے؟ کہتے ہیں طیبہ میں صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ جو عاشق ہوتا ہے وہ دلیلوں میں نہیں پڑتا، اس کا دل خود فیصلہ کر دیتا ہے کہ افضل کیا ہے۔ مکہ کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن خانہ کعبہ کو وجود بھی رسول کے صدقے میں ملا ہے۔ حدیث قدسی میں رب نے فرما دیا، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ جب رب ہونا ظاہر نہ فرماتا تو پھر خانہ کعبہ کا وجود کیسے بنتا؟ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے یہ آسمان کی چھت حبیب کے صدقے میں ہے، زمین کا بچھونا حبیب کے صدقے میں ہے، سورج کی چمک حبیب کے صدقے میں ہے، ستاروں کے قمقمے حبیب کے صدقے میں ہے، پوری کائنات کو حبیب کے صدقے میں بنایا گیا ہے، پوری کائنات کا وجود حبیب کے صدقے میں ہے۔ اب وہ کیا کہیں گے جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے؟ اگر مٹی میں مل گئے ہوتے تو یہ کائنات آج باقی نہ رہتی۔ یہ کائنات بتا رہی ہے، یہ سورج کی چمک بتا رہی ہے حبیب زندہ ہے، یہ ستاروں کے قمقمے کہہ رہے ہیں حبیب زندہ ہے، ہم چمک رہے ہیں حبیب زندہ ہے، ہوا کی ٹھنڈی ٹھنڈی جھونکے کہہ رہی ہے حبیب زندہ ہے، اور ہم عشق کی زبان میں کہیں گے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یہ چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ، آپ بھی بولیے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے۔ اب میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں، مائک بنایا گیا مثال کے طور پہ میرے لیے، ایک مثال سمجھنا، مائک بنایا گیا میرے لیے، میں بولوں، میں کس لیے بنا ہے، لیکن میں نے بولنا بند کر دیا۔ مائک کا مقصد، مائک کی تخلیق یہ تھی کہ میں بولوں، میں نے بولنا بند کر دیا، مائک کی تخلیق کا مقصد ختم۔ رب نے فرمایا محبوب آسمان تیرے لیے بنایا، زمین تیرے لیے بنائی،
सूरज तेरे लिए पैदा किया, चांद के तारे तेरे लिए लगाए, चांद की रोशनी तेरे लिए पैदा की, हबीब कायनात की हर चीज तेरे लिए पैदा की। रब बता रहा है हबीब है, सूरज चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, हबीब है, जमीन सलामत है, हबीब है, आसमान सलामत है। मालूम ये हुआ हबीब मौजूद है, इसलिए पूरी कायनात वजूद में है। और उनके अकीदे के मुताबिक जो कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, वो तेरा होगा कम वक्त जो मरकर मिट्टी में मिल गया। हमारा तो आज भी जिंदा है, हमारा तो आज भी जिंदा है। वो उनके होंगे जो मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के अंदर लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। आखिर वो मिट्टी में क्यों मिले? इनके अकीदे के मुताबिक। इनका अकीदा ये है, वो ऐसे हैं जैसे हमारे बड़े भाई। अब बड़े भाई की तरह समझोगे तो अकीदा तो यही बनेगा ना कि मरकर मिट्टी में मिल गए। उन्हें ताजदार कहा होता तो ये अकीदा ना होता, उन्हें हबीबे परवरदिगार कहा होता तो ये अकीदा ना होता, उन्हें बाइसे तख्लीके कायनात समझा होता तो ये अकीदा ना होता। हमारा अकीदा तो ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। उन्हें देखने के लिए बसारत के साथ बसीरत भी चाहिए, सिर्फ बसारत से काम नहीं चलता है। उन्हें देखना है तो बसीरत भी जरूरी है, उन्हें देखना है तो दिल साफ होना जरूरी है। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जिनके दिलों को अक्ल मिल गई वो हबीब की गली में ही गुजर गए, जिनके दिलों को अक्ल मिली वो हबीब की गली में ही जिंदगी गुजार गए। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अइम्मा अरबा में से एक हैं, मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बड़े इमाम हैं, सैकड़ों मालिकियों के इमाम हैं हजरत इमाम मालिक। मैं इनके वाक़े से कुछ अहले सुन्नत के नजरियात भी साबित करने की कोशिश करूंगा, बस आपकी तवज्जो दरकार है। हजरत इमाम मालिक मदीना शरीफ में दर्स दिया करते थे, हदीस शरीफ का दर्स देते थे। आपके दरवाजे पर अगर कोई पूछने आता था तो पहले मालूम करवाते थे कि मसला क्या है। अगर कोई फिक़ही मसला होता तो हजरत इमाम मालिक यूं ही जाकर के बता दिया करते थे। लेकिन अगर वो कहता मुझे हदीस शरीफ सुनना है, क्या सुनना है? हदीस कहते हैं रसूलुल्लाह के कलाम को, कहता मुझे हदीस शरीफ सुनना है। तो इमाम मालिक का इश्क देखें, आप कहते ठहरो, आप जाते गुस्ल फरमाते, बेहतरीन लिबास पहनते, खुशबू लगाते, फिर अपनी मसनद बिछवाते और उस पर बैठ जाते, फिर आने वाले से कहते आ। हजरत इमाम मालिक पूरी तैयारी के साथ बैठकर फिर उसे हदीस पाक सुनाया करते थे। ये हजरत इमाम मालिक। आपने हदीस शरीफ का मदीना शरीफ में दर्स दिया। एक मर्तबा शागिर्दों के झुरमुट में मदीना शरीफ की गली से गुजर रहे थे। मदीना शरीफ की गली से गुजर हुआ, देखा एक पुरानी दीवार है। कैसी दीवार है? पुरानी दीवार, एक पुरानी ओल्ड कदीम दीवार है। हजरत इमाम मालिक बढ़े और उसको चूम लिया। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तबर्रुकात चूमना इमाम मालिक ने बताया। बेशक इमाम मालिक सैकड़ों मालिकियों के इमाम हैं, हदीस शरीफ का दर्स देते हैं, लेकिन मदीना शरीफ में पुरानी दीवार देखी तो चूम ली। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। दर्द में भी मजा होता है मेरे भाई, आपको दर्द में तकलीफ होती होगी लेकिन दर्द में मजा भी होता है अगर इश्क सच्चा हो। मैं दिखाऊं आपको दर्द में कैसा मजा होता है। गारे सौर है, सिद्दीक़ अकबर है, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने तमाम सुराग बंद कर दिए, एक सुराग पर अपना पैर रख दिया, हुजूर से कहा तशरीफ ले आइए। नबी पाक आ गए, आराम करने के लिए अपना सर मुबारक जानुए सिद्दीक पे रख दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर के पैर में सांप ने डस लिया, सांप ने काट लिया, दर्द हो रहा था लेकिन इस दर्द में मजा था, मजा। जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों।
درد ہو رہا تھا لیکن مزہ پورا تھا. کہہ نہیں رہے تھے یا رسول اللہ اٹھیے میرے سانپ نے کاٹ لیا ہے, بلکہ علماء فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو جس سانپ نے کاٹا تھا اس کے زہر کی وجہ سے اتنی حرارت جسم میں پیدا ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے آنسو آنکھ سے خود بخود نکل آئے تھے. وہ آنسو رخسار حبیب پہ گرے, رخسار حبیب کا بوسہ لے لیا ان آنسوؤں نے. آنکھ کھلی, پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے, سانپ نے ڈس لیا ہے. یہ درد ہے جس میں مزہ ہے. آج بھی ہم درد میں مزہ محسوس کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ دل ہمارا مدینے والے سے لگ جانا چاہیے. کھوکھلے دعوے نہیں چلیں گے, کھوکھلے دعوے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. دل مدینے والے سے لگا لیجئے, آپ کو بھی درد میں مزہ آنے لگے گا. حضرت امام مالک نے دیوار کو چوم لیا, شاگرد ساتھ میں تھے. پوچھا استاد محترم دیوار کو کیوں چوما؟ کہا دیوار کو اس لیے چوما کہ ہو سکتا ہے کبھی رسول اللہ یہاں سے گزرے ہوں اور آپ کا جسم مبارک اس دیوار سے ٹچ ہو گیا ہو. اب امام کو پڑھیے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق کی آگ لگ جائے تو آگ بھی بجھ جاتی ہے. مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بالفرض اگر سچے عشق رسول کی آگ دل میں لگی ہو تو جہنم کی آگ بھی اس کے سامنے بجھ جاتی ہے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضرت امام مالک کے شاگرد بولے حضور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح نہیں چلتے تھے, بچوں کی طرح نہیں چلتے تھے. نبی پاک سنجیدگی کے ساتھ چلا کرتے تھے, سنجیدگی کے ساتھ چلتے تھے. آپ کی توجہ مجھے چاہیے, گلاب کسی اور کے لیے آئے وہ ان تک پہنچ جائیں گے, آپ توجہ میرے لیے رکھیے. آپ کی توجہ کا میں طالب ہوں, آپ کی توجہ مجھ تک پہنچے گی تو میری بات آپ تک پہنچے گی. اتنا سننے سے نہیں, سننے کے ساتھ دیکھنے سے بھی بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے ہاتھ کے اشارے سے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سنائی نہیں آ رہا, صرف دیکھ رہے ہیں لیکن سمجھ رہے ہیں کہ ہاں سبحان اللہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ کہنا ہے. تو سننے کے ساتھ ساتھ آپ مجھے دیکھیں بھی تاکہ بات سمجھ میں آئے. حضرت امام مالک نے جواب دیا چوما اس لیے ہے کہ حبیب کا جسم لگ گیا ہوگا. شاگردوں نے کہا حضور ایک سوال ہے, کہا بتاؤ. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح تو نہیں چلتے تھے کہ آپ کا دیوار سے جسم لگ جائے, آپ تو بڑا سنجیدگی کے ساتھ چلا کرتے تھے. تو حضرت امام مالک نے کہا اچھا یہ جواب تمہارے لیے پورا نہیں بیٹھا تو اب دوسرا جواب سنو. میں نے دیوار کو اس لیے چوما ہے کہ میرے حبیب نے اس دیوار کو دیکھا ہوگا. حبیب کی نظر کرم اس دیوار میں پڑ گئی ہوگی, میں نے اس لیے چوما ہے. لیکن شاگرد تو پھر بھی امام مالک کے تھے, شاگرد تو امام مالک کے تھے. اس شاگرد سے استاد کا پتہ لگتا ہے. شاگردوں نے کہا امام صاحب یہ تو آپ کو بھی پتا ہے نبی پاک نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے. جب حضور نگاہیں نیچی کر کے چلتے تھے تو دیوار پہ پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. جب حضور نگاہیں نیچی کر کے چلتے تو دیوار پہ کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ اب عشق ہے, پیچھا تھوڑی چھوڑا سکتے ہیں عشق سے. یہ عشق ہے جو لاجواب نہیں ہوتا ہے. حضرت امام مالک نے کہا ٹھیک ہے, میں نے جواب دیا کہ حضور کا جسم لگا ہوگا, تم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے جواب دیا حضور نے دیکھا ہوگا, تم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرا آخری اور عشقی جواب سن لیجیے. اس دیوار نے اگرچہ جس میں رسول کو نہیں پایا, جس میں رسول اس سے ٹچ نہیں ہوا, اگرچہ حضور نے اسے نہیں دیکھا, لیکن اس دیوار نے تو میرے آقا کو ضرور دیکھا ہوگا. اس دیوار نے تو میرے آقا کو ضرور دیکھا ہوگا. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اب اسی عشق کی بات آگے کرے تو امام فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اب امام مالک نے
اپنے شاگردوں کو یہ جواب دیا، بہت بڑے امام ہیں امام مالک، ائمہ اربعہ میں سے جن کی تقلید کی جاتی ہے ان میں سے ایک امام ہے امام مالک، لیکن بتا دیا کہ جو نسبت اگر بزرگوں سے ہو جائے تو جس چیز کو نسبت ہو وہ متبرک بن جاتی ہے، برکت والی بن جاتی ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ تو بہت ہی پرانا ہے، یہ تو ابھی 100 سال سے پیدا ہوئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ تبرکات کو مت چومو، چومنا شرک ہے، ناجائز و حرام ہے۔ یہ تو صدیوں پہلے کی بات ہے۔ ہمارے امام مالک نے ہمیں بتا دیا کہ ان کے چکر میں مت آنا، ان کے چکر میں مت آنا جو شرک و حرام کے فتوے لگاتے ہیں۔ ہمارا سنیوں کا عقیدہ بہت پرانا ہے، لیکن میرے بھائیو چلتے چلتے آخری بات، مدینہ شریف بہت مقدس جگہ ہے، بہت مقدس جگہ ہے۔ وہاں تو آپ جائیں تو قرآن نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، آوازیں بلند مت کرنا، وہاں بے ادبی نہ ہونے پائے، وہاں ادب کے دائرے میں رہنا، اور ادب کیسا ہو؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے آج جانے والوں پہ، جاتے تو ہیں کہیں انہیں خیال نہیں آتا کہ یہاں بے ادبی نہ ہو جائے، کبھی سیلفی کے نام پہ موبائل نکال کے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، کبھی کسی طریقے سے فوٹو لیے جا رہے ہیں، کبھی چپلیں لے کے دربار رسول میں گھسے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا اس دربار کا ادب سیکھو، ذرا اس دربار کا ادب سیکھو، وہ بہت بڑا دربار ہے، وہاں تو اگر تھوڑی سی بھی بے ادبی ہو جائے تو لا تشعرون فرمایا کر، رب فرماتا ہے تمہارے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ بہت مبارک اور مقدس جگہ ہے، وہاں جا کے ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، پر کہاں بار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔